اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس. یہ آیت میں نے کوٹ کی تھی جب ہم سورہ بقرہ کی آیات پڑھ رہے تھے. اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر، یعنی یہ کہ ایک شخص ہے اس کے پاس جو کچھ بچ گیا ہے، بچت ہے اس کی، اب اس کی دو شکلیں ہیں. یا تو اس بچت کو وہ اللہ نے جن لوگوں کو کم دیا ہے، جو محتاج ہیں، ان کو دے دے، اللہ کے ہاں اجر و ثواب لے لے، اللہ کے دین کے لیے لگا دے، اس کا بھی اجر و ثواب اللہ دے گا. یا بس آخری درجے میں یہ ہے کہ کسی کو قرض حسنہ دے دے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے اور پھر وہ رقم تمہیں واپس کر دے. اس سے آگے تم یہ چاہو کہ میں یہ اپنا مال جو ہے کہیں اور انویسٹ کروں، کوئی اور آدمی محنت کرے، اس کی محنت سے جو اس کی محنت سے بڑھوتری ہوگی تو آپ کو بھی اس میں سے حصہ مل جائے. اور اس کی بدترین شکل جو ہے پھر یہ ہے کہ سود کے اوپر رقم دی، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے بغیر اس کے کہ آپ کوئی محنت کر رہے ہوں یا کوئی مشقت کر رہے ہوں، اس کی جو ہے آپ کو، جس کو نفع کہہ رہے ہیں آج کل، وہ سود آپ کو ملتا چلا جائے. تو یہاں ان کو مقابلے میں لائے ہیں. یعنی بچت جو ہے آپ کی، سیونگز جو ہیں آپ کی، یہ گویا کہ سرپلس ویلیو ہے اسلام کے نقطہ نگاہ سے. یہ عفو ہے، اس کو خرچ کر دینا چاہیے. ایمان کا تقاضا یہ ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، وہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، محتاجوں کے لیے، غرباء کے لیے صرف کر دیا جائے. لیکن یہ ہے کہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ صدقہ دے دیا جائے، تو پھر یہ کہ قرض حسن دیا جائے، یا یہ کہ کسی اور شکل کے اندر جو ہے وہ کسی آدمی کی مدد کر دی جائے. یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن آخری شکل جو ہے اسلام میں، یہ بھی جو بعد میں پھر شریعت کے احکام مدون ہوئے ہیں، تو ایک صورت دی گئی ہے کہ آپ مزاربت پر دے دیں. مزاربت یہ ہے کہ آپ کا وہ جو رقم ہے وہ کوئی اور شخص کام کرے گا، اگر تو کوئی نفع ہو جائے تو کچھ آپ بھی لے لیں اور کچھ وہ لے لیں، نقصان ہو جائے تو سارا نقصان آپ برداشت کریں گے. جس کے پاس وہ سرپلس منی تھی، اس کا کوئی تاوان جو ہے وہ جو عامل ہے اس کے اوپر نہیں آئے گا. یہ تو تفاصیل بات کی ہیں، لیکن اصل میں جو قرآن مجید سامنے لاتا ہے وہ ہے صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ ورسس سود، ربا. کہ کوئی شخص اپنی بچت کا مصرف کیا بناتا ہے؟ وہ بچت دیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، آخرت کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، یا بچت کو انویسٹ کر کے اور دنیا ہی میں کمانا چاہتا ہے. یہ دو ذہنیتیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں اور متضاد ہیں. فما آتیتم من ربا، تو جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ وہ بڑھے، لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی. وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، یعنی اس طریقے سے صدقہ ہے، خیرات ہے، تریدون وجہ اللہ ہے، اور اس سے تم چاہتے ہو اللہ کی رضا، اللہ کا چہرہ، مراد وہی اللہ کی رضا. فاولئک هم المضعفون، یہ لوگ ہیں جو اپنی جو بچت ہے اس کو دگنا کر رہے ہیں. یعنی یہاں اللہ کے لیے دیا ہے تو وہاں 10 گنا ملے، 700 گنا ملے، اس سے بھی زیادہ ملے. لیکن یہ ہے لوگ کہ جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رضا بھی انہیں حاصل ہوگی. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ہے جس کے بارے میں تمہارا گمان تک ہو کہ وہ یہ کام کرتے ہیں؟ کیا لات عزا منات یہ کرتے ہیں یہ کام؟ کوئی بھی ان کے عقیدے میں ایسی بات موجود نہیں تھی. وہ تو ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ کہتے تھے کہ ہمارے شفیع ہیں، بس ہمارے سفارشی ہیں. سبحانہ، اللہ پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند و بالا ہے، عما یشرکون، اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے بسبب اس کمائی کے کہ جو لوگوں کے ہاتھوں نے کی ہے. یہ آیت جتنی آج روشن ہو کر پورے دنیا کے افق کے اوپر جو ہے یوں سمجھیے کہ نمایاں ہو رہی ہے، شاید جس وقت نازل ہوئی تھی اتنی نمایاں اس وقت بھی نہ ہو. اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا کا کیا اندازہ تھا لوگوں کو؟ بہت کم اندازہ تھا، پوری دنیا کی وسعت کا اندازہ بھی نہیں تھا. آج جس طریقے سے فساد رونما ہو چکا ہے پوری زمین میں، اور جس طرح کے تصادم ہیں، جس طرح کے مقابلے ہو رہے ہیں، جس طرح کی بد امنیاں ہیں، جس طرح کے فسادات ہیں، تو ظاہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں فساد رونما ہو چکا ہے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کے باعث. لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. یعنی بعض الذی عملوا، اگر سارے اعمال کا اللہ تعالیٰ یہیں پر اگر سزا دینی شروع کر دے تو کوئی آدمی بچے ہی نہ.
ما بقا علی ظہرہ دابہ، کہ کوئی بھی ایک بھی انسان نہ رہے زمین کے اوپر، لیکن کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عذاب دیتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹیں پھریں سوچیں غور کریں توبہ کریں رجوع کریں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت وہ اس لیے ہے کہ انسان ہوش میں آئے، یہ آج ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، خاص طور پہ مسلمان سوچیں کیوں ہم ذلیل و خوار ہیں آج، کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، کیا وجہ ہے؟ اے اللہ ہم سے تو وعدہ تیرا تھا انتم الاعلون ان کنتم صادقین ان کنتم مؤمنین، تم ہی بلند سر بلند ہوگے اگر تم مومن ہوئے، ہمارا یہ حال کیوں ہے؟ اگر ہم یہ سوچیں گے تو نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے ہمارے پاس، یا دوسرا وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کے حصے بکھرے کر دیے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ تو جب آپ سوال کریں گے قرآن سے تو قرآن آپ کو جواب دے گا، لیکن ان چیزوں پر بھی غور کریں سوچیں تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مہلت ملی ہوئی ہے وہ بڑا عذاب آنے سے پہلے، یہ آیت نوٹ کر لیجیے 41 نمبر آیت ہے، اس لیے کہ 60 آیتیں ہیں سورہ روم کی۔ اس سورہ مبارکہ کی مناسبت مضامین کے اعتبار سے ہے، اس کے بعد سورہ لقمان ہے، پھر سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ کی جو آیتیں ہیں وہ 30 ہیں، اور 21ویں آیت اس کی جو ہے اس کے لگ بھگ ہے، جب ہم پڑھیں گے تو ان کے اندر مناسبت محسوس ہوگی۔ ان 4 صورتوں میں ایک عجیب بات ہے کہ یہ پہلی صورت سورہ عنکبوت، اس کے مضامین کی مناسبت جوڑا اس کا جو وہ 30ویں صورت ہے سورہ لقمان، اور دوسری صورت یہ سورہ روم، اس کا جوڑا جو ہے وہ سورہ سجدہ ہے۔ ان کے مضامین کی مناسبت اس اعتبار سے، اور چاروں نے مل کر ایک سب گروپ کی شکل اختیار کی ہے، جیسے وہ 4 تھی جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہیے ان سے زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا جو تم سے پہلے تھے۔ کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت مشرکوں پر مشتمل تھی۔ فاقم وجہک للدین القیم، دوبارہ اپنے چہرے کو سیدھا رکھو دین قیم کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جسے پھر اللہ کی طرف سے لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے اللہ کے حکم سے کہ جس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یومئذ یصدعون، اس دن یہ تقسیم ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے، علیحدہ ہو جائیں گے۔ کس طرح ہو جائیں گے؟ کیا پولرائزیشن ہوگی؟ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا ہوگا اس کے کفر کا سارا وبال اسی پر آئے گا۔ ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون، اور جو لوگ جنہوں نے عمل کام کیے تھے، اچھے عمل کیے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ انہوں نے اپنے ہی لیے یہ بستر بچھایا تھا، جو اعمال انہوں نے کیے تھے، تو گویا کہ اس وقت علیحدہ ہو جائیں گے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے اہل ایمان کو جنہوں نے نیک عمل کیے تھے اپنے فضل سے۔ انہ لا یحب الکافرین، یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، ان یرسل الریاح مبشرات، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو جو بشارت لے کر آتی ہیں، ولیذیقکم من رحمتہ، اور تاکہ پھر وہ اپنی رحمت سے تمہیں وہ حصہ دے، تمہیں مزہ چکھائے تو اپنی رحمت کا، یعنی باران رحمت کا۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ سمندر کے اندر جو جہاز چلے اور کشتیاں چلیں وہ بھی اس کے حکم سے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ ان کشتیوں پر سفر کر کے تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے اپنی قوموں کی طرف۔ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ لے کر آئے ان کے پاس واضح نشانیاں، معجزات اور واضح تعلیمات۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر ہم نے انتقام لیا مجرموں سے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ تو ہمارے ذمے تھا کہ ہم اپنے اہل ایمان بندوں کی مدد کریں۔ یعنی یہی ہوا ہے، حضرت نوح اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے، حضرت ہود اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے، حضرت صالح اور ان کے ساتھی بچا لیے گئے۔ صدق اللہ العظیم۔